اندر سے کوئی تبدیلی آنی چاہیے. پھر اللہ کی رحیمیت تو لگاتار آپ کے ساتھ میں رہے گی، آپ کو یہاں پر اجرت دے گی. اور جب جب کبھی ایسے گھراؤ ہوں گے جب اس وقت آپ سوچ نہیں رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کی رحمانیت جوش میں آئے گی اور آپ کے پاس مدد بھی ہمیشہ آئے گی. ان کے پاس آئی تھی تو ان کے امتیوں کے پاس بھی آئے گی. امتی تو بنیے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق کا مہینہ شروع ہو گیا. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اور ملک کے بہت سے لوگ اور پھر باقی دنیا میں بھی کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کی صفات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آ جائیں. صفات کون سی؟ رحمت کی صفت. ویسے بھی آپ جانتے تھے، اب تو بہت تذکرے آ گئے، جگہ جگہ رحمت للعالمین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے لیے رحمت. یہ لفظ رحمت کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن جب آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو صفات آ گئی سامنے رب العزت کی، رحمان اور رحیم، الرحمن اور رحیم. پھر سورہ فاتحہ شروع ہوتے ہی دوبارہ فوراً ہی دہرایا الرحمن الرحیم. جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو کبھی کوئی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے جب اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں؟ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ اسے زبان سے ادا کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اس کے علاوہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں. زندگی میں گن نہیں سکتے آپ جتنی مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو دہرایا ہے. کبھی بسم اللہ کے اندر اور کبھی قرآن پڑھتے اور نماز میں سورہ فاتحہ میں. دل میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی الفاظ جب ادا ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کی دو صفات، الرحمن اور رحیم. تو پھر یہ ہے کہ اسے صرف پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا اور چیز ہوتی ہے، اور پڑھنے کے ساتھ اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوتا، پورے قرآن کا پیغام. اور پھر یہ انیشیل، یہ شروعات سب سے پہلے جہاں سے شروع کیا، یہ پیغام تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ وہ الرحمن اور رحیم ہے. قرآن پر غور کرنے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس جہاں سے شروع ہوا اس پر غور کیا کبھی؟ اور کریں تو کچھ دل میں آنا چاہیے، کچھ دل میں، قلب میں تبدیلی بھی آنا چاہیے. یہ رحمت کے نام ہے. لوگ تو اس کے اندر فرق بھی نہیں جانتے، دونوں الفاظ میں فرق کیا ہے. ترجمے اٹھا لیجئے، نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے، اس سے ملتے جلتے طرح طرح کے ترجمے ہوں گے، بس ذرا سے الفاظ بدل دیے، جس سے کوئی صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا فرق ہو گیا. اور اصل بات تو یہی ہے کہ پھر لفظ رحم کا مطلب کیا ہے، رحمت کا کیا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا، رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم عربی زبان میں، بات یہاں سے شروع کریں. عربی زبان میں ماں کے پیٹ میں رحم ہوتا ہے، جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے وہ حصہ رحم کہلاتا ہے. اس کا نام عربی زبان کے اندر رحم ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیر سی، ایک بالکل ایسی انسگنیفیکنٹ
ایک لیونگ تھنگ، ایک جاندار جس کو نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ داخل ہوا. وہ وہاں پر فیمیل ایگز کے ساتھ مل کر ایک الگ حقیقت بنا، اس وقت بھی اسے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے بڑھنا شروع کیا. اب اسے کچھ شکلیں ملنا شروع ہوئی. لگاتار ہر دن تبدیلی آ رہی ہے. کوئی چیز خود سے نہیں بڑھتی، کوئی لیونگ تھنگ خود سے نہیں بڑھتی. اسے بڑھنے کے لیے کچھ غذا چاہیے ہوتی ہے، باہر سے کچھ چاہیے. پودوں کو پانی نہیں دے سوکھ جائیں گے، پھر بڑھنا ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے. ہر لیونگ تھنگ کو یہ جو بہت سے ایسنشیلز ہیں، جو لازمی چیزیں ہیں جاندار کے بڑھنے کے لیے، جاندار گرو کرتا ہے بشرطے کہ اسے جن چیزوں کی ضرورت ہے باہر سے وہ ملتی رہیں. صرف اپنے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی جس سے بڑھتا رہے. اب وہ جو کچھ جو نظر بھی نہیں آتی تھی، ایک بے جان سی حقیقت، ایک بے جان سی اصل میں تو جاندار تھی، اور اس نے گرو کرنا شروع کیا اور بڑھنا شروع کیا، تو اسے کچھ غذا مل رہی ہے. اسے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ فراہم ہو رہی ہیں، اور روز ضرورتیں بدل رہی ہیں اس کی. جیسے جیسے وہ اس کی کچھ شکل و صورت بننی شروع ہوئی، اب ضرورتیں بدلتی چلی جا رہی ہیں اس کی. وہ سب ضرورتیں اسے مل رہی ہیں، وہاں ماں نہیں دے رہی. کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. بغیر ماں کے دیے اس کو اس کی ہر ضرورت، کب کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقتوں کا، ان اوقات کا لحاظ کر کے وہ ضرورتیں اسے ملتی چلی جا رہی ہیں. یہ ہے رحم، جسے جب جس چیز کی ضرورت ہو، جس موقع پر ہو، جتنی ضرورت ہو وہ اس کو اتنی مل جائے، وہ اس کو فراہم ہو جائے. یہ رحم ہے. اسی سے لفظ رحمت بنا ہے. اس بچے کو اندر یہ انتظام ہوتا ہے کہ جس خول کے اندر ہوتا ہے وہ بھی بہت ہارڈ نہیں ہو، فلیکسیبل ہو، سافٹ ہو. اب بڑا ہوا تو اس کے ساتھ وہ بھی ذرا سا ایکسپینڈ ہو جائے، اس کا خول بھی اس کے اندر، لیکن پھٹ نہ جائے. تو پھر اس کو بہت سی اور دوسرے جو چیزیں اس کے لیے پوائزن ہیں وہ اسے ہلاک کر دیں گی. بڑھتا بھی رہے ساتھ ساتھ اس کا کور، اور پھٹے بھی نہیں. پھر اس کے اندر وہ اتنا کمفرٹیبل ہے کہ وہاں پھر جب اور اب وہ بچے کی شکل ہو گئی اس کی، تو پھر اس کے اندر کروٹیں تک لے سکے، وہ ہل جل بھی سکے، اس میں اسے کوئی زحمت تکلیف نہیں ہو. تو اس کو جن چیزوں کی جیسی جیسی جس اسٹیج پر ضرورت ہے، وہ اس کے لیے سب چیزیں ویسے ایڈجسٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں لگاتار. رحم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جب جس چیز کی جس موقع پر جتنی ضرورت ہو اتنی اس کو اس وقت مل جائے. اب یہ بچہ تو بڑھ رہا ہے، ایک جاندار تھا پیٹ میں، انسان نہیں تھا بھی، یہ ایک جاندار تھا، ایک لیونگ تھنگ. ایک لیونگ تھنگ اور جاندار تو وہ اسٹیج بھی تھی کہ جسے اسپرم یا نطفہ کہتے ہیں، کہ جسے کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی جاندار تھا، انسان نہیں تھا. وہ زائگوٹ بنا، وہ انسان نہیں تھا. پھر شکل صورت بننے لگی، ہاتھ پاؤں بننے لگے، ہڈیاں آئیں، گوشت چڑھا، انسان نہیں ہے. ایک اسٹیج آئی ابھی بچے کے دنیا میں باہر آنے سے پہلے ہی کہ وہ انسان ہو گیا. یہ کیا چیز تھی جس وقت وہ انسان ہو گیا؟ اسے دنیا میں آج تک بڑے بڑے چاہے جتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں، چاہے جتنی ترقی کر لی، کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ ایک دم سے کیا تبدیلی واقع ہو گئی. فرمایا، اللہ نے بتایا کہ یہ شروعات تو انسان کی اس سے ہوئی، زمین کے ایلیمنٹ سے، بے جان چیزوں سے. جسم بنتا ہے بے جان چیزوں سے. پوری طاقت لگا دی، لگے ہوئے ہیں، لگاتار لگے ہوئے ہیں کہ ایک پروٹین کے مالیکیول میں اچانک بے جان کے اندر جان کیسے آ جاتی ہے.
ایک بے جان چیز میں جان کس اسٹیج پہ کیسے پیدا ہو جاتی ہے، کیا چیز آ جاتی ہے، کہاں سے آ جاتی ہے، کیسے آ جاتی ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم. کسی دنیا کے سائنٹسٹ کو نہیں معلوم، بایولوجیکل سائنٹسٹ کو بہت باریکی سے چاہے جتنا انہوں نے آگے بڑھ کے مطالعہ کر لیا، بڑے تجربات کیے، بہت کچھ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں جان سکے، یہ نہیں کر سکے کہ کسی بے جان چیز میں جان ڈالنے کے وہ ان کے پاس ٹیکنیکس آ جائیں کہ اب جان اس میں، پہلے یہ بے جان ذرہ تھا اب جاندار ہو گیا مالیکیول ہے. پھر اس جان سے آگے کی بات ہے کہ لیونگ تھنگ اور جاندار تو جس میں بڑھ رہا تھا، انسان نہیں تھا، انسان ہو گیا. یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے روح کا تعلق آیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اپنی روح میں سے اللہ نے انفیوز کر دیا، ایک روح کا کنیکشن دے دیا، یہ ایکٹیویٹ ہو گیا، اب انسان ہوا ہے. جاندار تو پہلے بھی تھا. یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں، یہ بھی تو بڑھتے ہیں. یہ اچانک اس کے اندر اتنی زبردست ہے، ان سے تو بڑا مختلف ہے. ان کے اپنے اندر سارا نظام ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بات سمجھنے کا، آگے جو کچھ کرنا ہے، کس معاملے میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، وہ سب ان کے اندر ہوتا ہے، بڑھتے رہتے ہیں. یہاں کچھ بہت اہم چیزیں آ گئیں. ایک شعور آیا، ایک کچھ ویلیوز آئیں کہ کیا اچھا کیا برا، نتائج کیا ہوں گے، یہ تمام چیزیں. تو یہ جو اچانک ایک تبدیلی درمیان میں آئی ہے، یہ اللہ کی صفت رحمانیت کی صفت ہے. اور وہ جو لگاتار اس کو سب کچھ مل رہا تھا، فیڈنگ ہو رہی تھی، وہ رحیمیت تھی. رحیمیت کے کچھ اصول ایسے ہیں جو انسان نے سب ڈسکور کیے ہوئے ہیں، بہت سے اور کرتا چلا جا رہا ہے، کہ اللہ کے قانون کے مطابق کیا کیا ہوتا ہے، یہ ایسے تبدیل ہوتا ہے، یہ ایسے تبدیل ہوتا ہے، اس کا یہ قانون ہے، وہ ایک پروسیس ہے، چلا آ رہا ہے. اس پروسیس کے بعد اچانک ایک دم سے ایسا کچھ ہو گیا جسے نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا ہوا، اور اس میں بھی اللہ کا رحم تھا شامل، وہ ضرورت تھی. تو جب اس کی ضرورت اس وقت آئی تو وہ ایک دم بالکل اچانک ہوا، سڈنلی ہوا، جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جسے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وہ رحمانیت کی صفت ہے. تو یہ رحیمیت تو اللہ کے جو قوانین ہیں، اچھائی کے، برائی کے، برا کرو گے اس کا کچھ رزلٹ برا نکل آئے گا، اچھا کرو گے، قانون دیے ہوئے ہیں، دیکھ لو، یہاں دنیا میں ہے قانون، معلوم کر لو، جو اللہ نے بھیجے ہیں پتہ لگا لو، جو کچھ برائیوں کے، جو اعمال کے نتیجے ایکیومولیٹ ہوتے چلے جائیں گے، یہ سب چیزیں معلوم کر سکتے ہیں، اس کے رزلٹ آتے ہیں اور آتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحیمیت کی صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے قانون معلوم کر کے. جب قانون معلوم ہوگا تب آپ ٹریفک کے ریڈ لائٹ کو جمپ نہیں کریں گے، اور کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. اس قانون کا معلوم ہونا رحمت ہے. تو یہ رحیمیت کی صفت ہے اللہ کی، جو لگاتار ساتھ میں رہتی ہے. اس سے ایک انصاف ہوتا ہے کہ بروں کو، جو برائی کرنے والوں کو لگاتار وارننگ ملتی رہے، ان کے برے انجام جو سامنے آتے رہیں ان کے تھرو. پھر اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ جو اچانک ہوتا ہے بے تحاشا، جس کے اندر بے پناہ ایک جوش ہوتا ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے آئے، اور یہ بڑا ضروری تھا یہ ہو جانا. یہ اللہ کی رحمانیت کی صفت ہوتی ہے، جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. اب انسان اس دور میں تھا کبھی جب وہ پیڑوں پر رہتا تھا، نیچے ابھی گھر بنانے شروع نہیں کیے تھے، نیچے جنگلی جانور ہیں، ان سے حفاظت کے لیے پیڑ کی شاخوں پہ رہے. اسے ایس ڈسکرائب کیا ایک شعر کہنے والے نے، یہ دمی تب بھی نکل لینے پہ آمادہ تھی، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے. آندھیاں توڑ دیا کرتی تھی شموں کی لویں، اس لیے جڑ دیے بجلی کے شرارے ہم نے. تیز سفر کا ایک نقشہ بیان کیا ہے. کی دیوار بلند اور بلند اور بلند، بامودر اور ذرا اور سنوارے ہم نے. انسان ایسی جگہ آ گیا جہاں وہ بڑے محفوظ گھروں میں رہنے لگا. اندھیرا تھا، دیے جلائے، بجلی کی روشنی آ گئی، گھر محفوظ ہوتے چلے گئے. کچے ہوتے تھے، غیر محفوظ ہوتے تھے، وہاں سے نکل کر یہاں آ گیا. یہ انسانیت کا جو لگاتار ارتقا ہے، ایوولوشن ہے،
جو ہوتا چلا گیا یہ اللہ کی رحیمیت کی وجہ سے، لگاتار یہ ایک بتدریج ایک اس کے اندر ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جائے گا اور بہتری کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سفر کے درمیان میں اچانک ایک نبی آئے، ضرورت تھی کہ طبعی انسان یہ باہر کی چیزیں سیکھ رہا ہے اس کو وہ مل جائے جو اس کی اپنے پرسن، اس کا بھی ارتقاء ہو سکے، اس کا بھی ایوولوشن ہو سکے، اس کی ذات کی بھی نشو و نما ہو۔ تو وہ وحی آ گئی، نبی آتے چلے گئے، نبی آئے، یہ اللہ کی رحمانیت تھی کہ تمہیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس پروسیس کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا یہ کیسے نبی کیسے بن گئے، یہ انسان کی ترقی تو تھی، یہ اچانک یہ اتنی زبردست چیز رہنمائی یہ کیسے آئی کسی کے اوپر، یہ کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ یہ اللہ کی رحمانیت کی صفت تھی۔ پھر ہلکے ہلکے وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے، یہاں تک کہ یہ رحمانیت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتم النبیین، ختم الرسل، وہ تشریف لے آئے، یہ رحمانیت اپنے آخری پیک پر آ گئی۔ اس وقت جب دنیا ساری ایک ہو گئی، پہلے الگ الگ ٹکڑے تھے نا، اب کمیونیکیشن کا دور آیا، ایک جگہ سے ہر جگہ سے اطلاع دوسری جگہ پہنچ جائے گی۔ اب ریکارڈ کو سیو کرنے کا دور آیا کہ اب ریکارڈ کوئی ضائع نہیں کر سکے گا۔ اب اس کا دور آیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری دنیا کے لوگ کے لیے جانا ممکن ہو گیا، آنا جانا پہلے یہ سب نہیں تھا، تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اب ان سب کے لیے پھر آخری رسول پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اللہ نے بھیجا۔ یہ اللہ کی رحمانیت کی صفت اپنے عروج کے اوپر، یہ رحمانیت کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اب بچے ہیں، ابھی ہمیں بہت سے مذاہب میں بچوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بچپن کیسا تھا کچھ نہیں معلوم کیسا تھا۔ وہ آج کی بائبلز ان کو ایک دفعہ دکھاتی ہے، پیدائش کے بارے میں بتاتی ہے، 12-13 سال کے ہوئے تب ایک جھلک اس کی 4 انجیلوں میں سے ایک انجیل ایک جھلک دیتی ہے کہ نظر آئے تھے، ایک چھوٹی سی ایک فلاں بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ تب جب نبی ہوتے ہیں۔ یہ باقی سب کچھ اندھیرے میں ہے، ان کا بچپن نہیں معلوم، گوتم بدھ کا بچپن نہیں معلوم، مہاویر جین کا بچپن نہیں معلوم، شری رام چندر جی کا بچپن نہیں معلوم۔ بچپن میں کیا تھا؟ یہ بڑے ہوئے، وہ ایودھیا کے راجا، طرح طرح کی کہانیاں کیسے پیدا ہوئے، وہ کہانیاں آج کے دور سے ہم اسے صحیح مانے یا گڑی بھی کہیں، ان سب کو جانے دیے، جیسی ملتی ہیں انہی کو لے۔ لیکن پیدائش ہوئی اور اس کے بعد پھر اب بڑے ہونے تک کا درمیان کا عرصہ کا، اس میں کیا ہوا؟ شری کرشن کے بارے میں بیچ بیچ میں سے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اچھا ہوتا کہ نہیں ملتی، جس طرح کی ان کے بچپن میں کیا کیا ہوا، اس میں جیسے واقعات لوگوں نے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ان کی شخصیت کے، اگر وہ بہت بڑی شخصیت ہے تو ان کی شخصیت سے میل نہیں کھاتے۔ میں اس کو زبان سے یہاں کہنا بھی نہیں چاہتا، چاہے وہ مکھن چورانے کی ہو، چاہے وہ کچھ اور چیزیں ہوں۔ تو یہ جو جس کے ملتے ہیں تو اچھا ہوتا کہ نہ ہوتی وہ چیزیں، وہ اوریجنل نہیں ہوں گی، وہ ایک عظیم شخصیت تھے تو وہ باتیں جوڑی گئی ہوں گی درمیان میں کبھی، وہ ان کا بچپن نہیں تھا۔ اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ اسٹارٹنگ محرومی سے ہوئی۔ تربیت کا ایک نظام چل رہا ہے۔ والد گزر گئے آپ کی پیدائش سے پہلے، پھر 1.5 سال رہے والدہ کے پاس۔ مکے میں بیماریاں بہت پھیلتی تھی، لوگ بچوں کو گاؤں والیوں کے ساتھ بھیج دیتے تھے کہ وہاں پر رہیں، وہ آ کے کبھی کبھی سال میں 1 آدھ دفعہ ماں سے ملوا کے پھر لے جاتی تھی۔ جب ذرا سا بچے کے اندر تھوڑا سا اپنے وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ اب کچھ وہ سپورٹ کر لے گا بیماریوں یہاں کے ماحول کو، تب وہ پھر اپنے گھر آتا تھا۔ جب آخری دفعہ جب وہ چھوڑ گئیں حلیمہ، اب حضرت آمنہ کے سپرد کر گئیں، اس کے بعد 1.5 سال رہے ماں کی آغوش میں۔ ایک دن سوچا انہوں نے، والدہ نے، کہ ان کی قبر پہ ذرا ہو آئیں۔ حضرت عبداللہ کی، والد کی، مدینے کے تھے، مدینے میں قبر تھی، مکے سے چلی، سفر کیا، یہ
ساتھ میں تھے. واپسی ہو رہی تھی, بیمار ہوئی اور راستے ہی میں گزر گئی, واپس مکے تک نہیں پہنچ سکی. یہ محرومی سے ساری زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ محرومی ان کی تربیت تھی. ان سٹیجز سے گزارا تھا کہ یہ محروموں کا, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو یتیم ہیں یا جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے بڑے سرپرست بن کر نکلے, خود ان کے ساتھ گزرے کچھ. اب یہ آپ کو کرنا ہے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا, لیکن ان کی جو تربیت کی گئی اس کے نتیجے میں ہمیں جو کچھ ملا, اس کے نتیجے میں جو کچھ ملا اس کو یہاں پر بروئے کار لانا ہے. اور چلے آگے. دادا نے بڑی محبت سے لے لیا. دادا سردار تھے, قریش تھے, ایسے تھے کہ ان کے سامنے کوئی کچھ بولتا نہیں تھا, بڑا رعب تھا. کعبے کے باہر ایک تھوڑا سا اونچی چوکی ایک لگا دی جاتی تھی, وہاں آ کر بیٹھتے تھے, اور لڑکے بھی جتنے تھے صاحبزادے وہ نیچے بیٹھتے تھے. کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ اس پر قدم رکھ لیں. چھوٹے تھے بچے, سرکار دو عالم صاحب بچے تھے, وہ آ کے کود کے اس پہ بیٹھتے تھے. کچھ شرارتیں تو خیر بچپن سے نہیں تھی, لیکن کچھ ادھر ادھر ہوئے, کبھی ان کے سامنے آ گئے تو جلدی سے وہ باپ تو نہیں تھے, چچا جلدی سے آگے بڑھتے تھے کہ انہیں اتار کے دراصل یہاں نیچے بٹھا دیں, تو روک دیتے تھے. اس سے کچھ مت کہنا. اس بچے سے کوئی کچھ نہ کہے, بے پناہ محبت تھی. اس کی بات ہی کچھ عجیب ہے, یہ اس کا انداز کچھ عجیب ہے, اس کی بات عجیب ہے, یہ تم سب سے الگ ہے. یہ میرے ساتھ رہا کرے گا اس تخت کے اوپر. تو بے پناہ محبت کرنے والے دادا. کچھ عرصہ گزرا تھا, 1.5-2 سال گزرے تھے والدہ کو گئے ہوئے, یہ دادا بھی گئے. جاتے جاتے ابو طالب کے سپرد کر گئے چچا کے. چچا نے 40 سال بہت سپورٹ کیا, اس لیے کہ چچا بھی سردار مانے جاتے تھے, غریب تو تھے, لیکن قریش کے سردار تھے تو بڑی عزت تھی. لوگ کچھ ان کے سامنے بولتے نہیں تھے یا ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے تھے. لوگ آتے تھے شکایتیں کرنے کے لیے جب نبوت مل گئی تو. ابھی تو نبوت ہے بات کی. بچپن گزرا, جوانی کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم ہے چاروں طرف. ایک آرگنائزیشن بنی, اس میں لگ گئے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے کہیں پر. ان کے ساتھ میں شامل ہو گئے. دور دور تک شہرت ہو گئی کہ ان سے سچا کوئی دوسرا نہیں پوری بستی کے اندر. یہ پورے مکے کی ناک تھا ایک نوجوان. لوگوں نے نام رکھ دیا سچا امانت دار. لوگ اپنی امانتیں جو کچھ بھی تھے, باقی تو کسی پر اعتماد نہیں تھا, اعتماد تھا تو ایک پر تھا پوری بستی میں لوگوں کو. یہ ان کی امانت ہے, یہ ان کا ورثہ ہے. یہ اگر امانت داری نہیں آئی, یہ اعتماد نہیں آیا, یہ بھروسہ قائم نہیں ہوا, تو یہ کچھ ان کا نام لے کر نعتیں پڑھنے سے یا کچھ اور آپ یہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں یہ کرتے پھریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ایک اعتماد جو ہے وہ آپ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے, قوموں کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہیں جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس ہماری امانتیں محفوظ ہیں, ان سے نقصان نہیں پہنچے گا. جب سب قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے, چاروں طرف سے انہوں نے گھر گھیر لیا کہ آج اس چراغ کو گل کر دیا جائے, اس وقت لوگوں کی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھی, اور اس حالت میں وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کی. انہوں نے بستر پر لٹایا اور تب باہر نکلے کہ یہ ان کو پہنچ جائے ہر ایک کو. یہ وہ لوگ ہیں جو قتل کرنے آئے تھے, کہ ان کے گھر والوں میں سے جہاں جہاں جس کے یہ ان کو پہنچا دینا, پھر آنا تم, بجائے اس کے کہ میرے ساتھ چلو, اسے پہلے نپٹا دینا. اس شکل میں وہ نوجوان آگے چلے. یہ سب اللہ کی رحیمیت کی وجہ سے ان کی تربیت چل رہی ہے. جو مشکلات آئیں وہ بھی سب رحیمیت کا حصہ تھی. یہ تربیت کا نظام چل رہا ہے. یہ اجر تو اور اس کے اصل اثرات تو بعد کو معلوم ہو گئے کہ کتنا اچھا ہوا تھا. اور پھر ایک دن بڑے پریشان تھے کہ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, وہاں بدکاری عام ہے, چیزیں جو ہیں وہ بے ایمانیاں کی جاتی ہیں. یہ سب کچھ وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا اتنے لوگوں کو کیسے ٹھیک کریں. ایک کی کوئی سنتا نہیں, انہیں تو سب اچھا کہتے ہیں, لیکن کوئی کچھ سننے پر آمادہ نہیں, بات ہی نہیں سنتے. یہ طرح طرح کے دیوی دیوتاؤں کے آگے جھک رہے ہیں. کبھی نہیں کھایا, کبھی کوئی اس چیز میں ابھی وحی نہیں آئی تھی, لیکن کبھی کسی دیوتا کی پوجا نہیں کی, کبھی استھانوں کے اوپر چڑھایا ہوا کھانا نہیں کھایا, کوئی چیز کبھی نہیں کھائی. ان سے پاک صاف رہے. بچپن پاکیزہ گزرا, جوانی پاکیزہ گزری. یہ تربیت کا نظام تھا. یہ اللہ کی رحیمیت کی صفت کی وجہ سے چل رہا تھا.
پھر جب بہت پریشان ہو گئے تو غور و فکر کے لیے میڈیٹیشن میں پہنچ گئے، مراقبہ کرنے کے لیے. بہت دنوں سوچیں، غور کریں. یہاں بستی میں رہ کر تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اکیلے چلے جاتے تھے وہاں میڈیٹیشن میں بیٹھے رہتے تھے. اور پھر ایک دن یہ صفت رحمانیت جوش میں آئی، وہی آ گئی. یہ باقی چیزیں، ان کے اثرات تاریخ پر کیا مرتب ہوئے، جو کچھ زندگی کے تھے وہ ہم اینالائز کر سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. یہ وہی کیسے آ گئی یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کیا پروسیس تھا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوا کیسے. خود انہیں نہیں معلوم تھا کچھ مومنٹس پہلے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہو گیا. اچانک کچھ ہوا تو شروع میں تو گھبرا گئے کہ ہوا کیا، نروس ہوئے بہت. پھر ہلکے ہلکے کر کے کچھ تسلی دی شریک حیات نے. اس کے بعد علم والے تھے ان کے چچا داد بھائی، انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر وحی کی شروعات ہوئی. اب اس کے بعد جب ہو گیا تو اب انتظار رہنے لگا کہ پھر اور وہی بات کو آئی، اور آتی چلی گئی. لیکن یہ صفت رحمانیت کا ظہور ہوا تھا. وہ جو تھا اس سے پہلے جو تھی وہ سب وہ تربیت کا نظام سارا رحیمیت کا تھا، جو ہلکے ہلکے تسلسل کے ساتھ مسلسل کنٹینیوٹی اس کے اندر تھی، وہ سب اللہ کی رحمت تھی، چاہے وہاں تکلیفیں اٹھا رہے. اب یہاں سے آنے کے بعد کچھ اکا دکا دیکھا کہ لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں. جب کچھ باتیں، ایک دو باتیں کہیں لوگوں سے کہیں، ابھی شروع میں کہیں بھی نہیں تھی. کہیں کھڑے ہو کے 3-4 جو ساتھ میں آ گئے تھے ان کے ساتھ کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. شروع میں تو بس ذرا عجیب سے، اس میں مذاق اڑانے کا انداز بھی نہیں تھا، لیکن حیرت کسی تھی کر کیا رہا ہے ان کے. بہرحال کچھ اور اپنا کچھ نیا شروع کیا ہے، اسے دیکھتے رہتے تھے لوگ. اس کے بعد انہوں نے جب بتانا شروع کیا کہ نہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک کی غلامی میں آ جاؤ، اور سارے قانون چھوڑ کر اس ایک کا قانون ماننا ہے، اور ان سب کو ختم کر دینا ہے جتنا تمہارے اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ اب کچھ اور بھی نوجوان ساتھ میں آنے لگے گئے. تو روکنے کی چیز ہے، اور برا بھلا کہتے ہیں ہمارے دیوتاؤں کو ان کی حاکمیت ختم کرتا ہے. وہاں سے شروع میں تو پہلے مذاق اڑایا، اس کے بعد پھر سفارتی گفتگو ہوئی. ابو طالب کے پاس جاتے تھے کہ ان کے پروٹیکشن میں تھے، ان کے سرکشن میں تھے. شروع میں انہوں نے ٹال دیا، پھر گئے ڈیلیگیشن بنا کے، پھر تیسری دفعہ گئے، ایک آفر لے کر گئے. تھوڑا سا تو انہوں نے بتانا چاہا، لیکن جب یہ ان کی مضبوطی دیکھی تو کہا بھتیجے جو تم کرو کرتے رہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور کہا کہ تم جو کچھ بھی کہتے ہو مجھے ایک ایک بات کا یقین ہے، تم بالکل سچے ہو، اور تم اس راستے کے اوپر رہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا. اب ایک ذات تھی، پھر جگہ جگہ شرارت کرنے والے تو راستوں میں کر دیتے تھے، بس اس آخری حد پر نہیں پڑتے تھے جو غلاموں کے ساتھ ہوتی تھی. اذیتیں دی جاتی تھی، زبان سے جو کچھ کہا جاتا تھا اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی. اب یہ پھر سب رحیمیت، نبوت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. انسانیت ہمیں بتانے کے لیے کہ کیا کیا مشکلات، کیا کیا راستے آتے ہیں، کہ کوئی بالکل ایک اجنبی ایک قدم اٹھایا جاتا ہے تو کیا کیا پریشانیاں اس راستے میں آتی ہیں. بڑھ رہے ہیں آگے اس کے ساتھ میں، اور لگے ہوئے ہیں، اور اس بلا کا یقین ہے کہ جب کچھ نہیں ہے، چند لوگ ہیں. اس بلایا سب کو، ایک دن دعوت پہ بلایا کھانے کی بنی ہاشم کو. بنو عبد مناف کے بھی کچھ لوگ آ گئے، تقریباً 46-47 لوگ اکٹھے ہوئے، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں، یہاں دنیا میں بھی، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تم سب سے اوپر ہوگے، کامیاب. اور کسی کے پلے نہیں پڑا باتیں کیا کر رہے ہیں. ابو لہب نے کچھ برا بھلا کہہ دیا. پھر نکلے اور پھر کسی دن لوگوں کو بتانا شروع کیا ان کے ساتھیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بے پناہ ظلم ہو رہا ہے، بالکل بے یار و مددگار یہ 10 15 20 لوگ ساتھ میں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا جب ایک شخص بالکل تنہا چلے گا، حضر موت تک جائے گا صنعاء سے، اور کوئی اس کو کسی طرح کا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وہ دن آئے گا جب قیصر و کسریٰ کی تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے، وہ دن بھی آئے گا. اب یہ تو شیخ چلیوں کی سی باتیں ہو رہی کہ ایسا جس کے ساتھ میں چند وہ ہیں اور باقی سب مخالف ہیں، غریب بھی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وسائل کچھ نہیں ہیں. یہ تھا یقین کامیابی کا، یہ ہوگا، ہو کر رہے گا، اتنا یقین تھا. اسی لیے کہا تھا چچا سے کہ خدا کی قسم یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میں اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتا نا، جو چیز مجھے دی گئی ہے. اس
اور صرف اتنا ہی نہیں کہ بھئی کہا ہے اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے تو اس لیے کرتا رہے، اس کی کامیابی کا یقین تھا. جب دنیا میں کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا تب یقین تھا کہ یہ ہوگا. اور پھر آتے گئے مصائب کی داستانیں ہیں. اس بیچ کے اندر نبوت کے بعد حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا تھا. وہ بھی بڑی سپورٹر تھی، پیسے والوں کو لوگ بڑی عزت دیتے تھے، بڑی مالدار خاتون تھی وہ. ان کا بھی اثر تھا، ادھر دادا کا بھی تھا، چچا کا بھی تھا. ایک ایک کر کے سب باری باری جلدی جلدی رخصت ہو گئے. جب یہ رخصت ہو گئی یہ ساری سپورٹ ختم ہو گئی. اب اسی وقت سوچا کہ کچھ اور لوگوں کو سمجھائیں. وہاں طائف میں جا کر، تو طائف میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں درمیان میں بہت کچھ بتاتا رہا ہوں، لیکن کسی دن پوری تفصیل سے وہ واقعہ رکھوں گا. تو طائف میں خون سے نہا کر آئے، کوئی سپورٹ نہیں ملی. اب اس شخص کو یقین ہے جس کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، جو اوپر سے نیچے تک خون میں نہایا ہوا ہے، صرف ایک غلام کو ساتھ میں لے کر گیا تھا جہاں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کی گئی تھی. یہاں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، ساتھ دینے والا نہیں تھا. تھوڑے سے کچھ ساتھی تھے، ان سے کہہ دیا تھا چلے جاؤ یہاں سے. یہاں جب اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ ہجرت کر چکے تھے. اب یہ تربیت کا دور جو تھا یہ بھی رحم ہی تھا اللہ کا. یہ مراتب بلند کیے جاتے ہیں. حضرت یوسف کس کس مرحلے سے نکلے ہیں، کہاں کتنے زمانے تک نکلے ہیں، اور پھر ملا کیا؟ پھر ملی پورے ملک مصر کے اوپر، پورے کنٹری کے اوپر ایک پاور. جب کچھ آتا ہے، جب ملا تو وہ سب ان سب چیزوں کے اثرات مرتب ہو رہے تھے. ان سب کو وہ کرتے چلے گئے، اور بہت اپنے آپ کو روکتے ہوئے اور بچاتے ہوئے اس سارے خراب معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھتے ہوئے وہ اپنی کوشش، اپنا کام کرتے رہے. اور ایک دن اللہ نے ان کو، وہ سب اس کے ریزلٹ اکٹھے ہو رہے تھے، انہیں پہنچا دیا. وہ جو پہنچ گئے تھے وہاں پر، جب وہاں پر مصر کے، ایجپٹ کے جب وہ شاہ ہو گئے، تقریباً شاہ، کئی منسٹریز ان کو دے دی گئی، اور اصل میں تو وہ بے تاج بادشاہ وہی بن گئے تھے. شاہ مصر تو نے تو سب کچھ بھروسہ کر کے ان کے حوالے کر دیا تھا. یہ اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور تھا. اب یہاں پر یہ چل رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. پھر جب بہت زیادہ نا امید تو کبھی نہیں ہوئے، لیکن بے پناہ گھراؤ ہو گیا. جب اس بے پناہ گھراؤ کے اندر 13 سال لگے، 13 سال کا بے پناہ گھراؤ. آپ 13 دن میں چیخ اٹھتے ہیں، 13 مہینے میں کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، پھر چیخ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں. تو جو کچھ کرنے اٹھتے ہیں اس کی کامیابی کا یقین نہیں ہوتا. یہ یقین آئے تو پھر وہ ساری چیزوں سے گزر جاتی. پھر صفت رحمانیت کا ظہور ہوا، معراج. اسے کوئی نہیں جان سکتا کیسے ہوا. یہ کیسے ہوا کہ ایک شخص گوشت پوش کا یہاں پر دنیا میں، اور پھر وہ ان جہانوں میں پہنچ گیا جہاں آسمانوں سے پرے، وہاں پر لے جایا گیا اور پھر وہاں سے واپس لے گئے. یہ کیسے ہوا کیسے ہوا؟ یہ مانتے ہیں یہ تقویت تھی، ایک دھارس بنائی گئی کہ تمہارے ساتھ خدا ہے، تمہارے ہر وقت تمہارے ساتھ میں، کامیابیاں تمہیں ملیں گی. یہ یقین دلایا گیا، ایک ری ایشورنس تھی. یہ ری ایشورنس اللہ کی رحمانیت کی صفت کی وجہ سے آئی. اور پھر وہاں سے واپس آئے، ہجرت کی. ہجرت کے بعد بھی بڑی آزمائش کی زندگی آخر تک گزری ہے. طاقت آ جانے کے بعد بھی، پاور آ جانے کے بعد بھی، ہر وقت سازشیں، ہر وقت شورشیں چاروں طرف سے. اور ادھر پھر لوگ بڑھ گئے تھے ان کی تربیت کرنی ہے. سب سے گزرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. اب صفت رحمانیت کہاں ہے؟ اینڈ تک جانے کے بعد، آخر تک جانے کے بعد ایسی کوئی واقعہ، ایسی کوئی چیز کہ اب وہ پھر کسی اور کے کنٹرول میں نہیں جو حاصل ہو جائے. یہ ممکن نہیں کہ وہ نہیں ہو، وہ اب بھی ہے، پھر ہے. یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں سے پھر تو تمہارا سیدھے اپوائنٹمنٹ ہوگا مقام محمود پر. جیسے یہاں سے نکلو گے وہ صفت رحمانیت کی وجہ سے ہوگا. اسے کوئی نہیں جان سکتا، اس مقام کی بلندیاں کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے بعد ہوگا. مقام محمود تو جاری ہے، وہ وہاں بھی ہوگا. یہ ایک تسلسل ہے. یہ اللہ کی صفات، یہ اللہ کے اس کے سب سے بڑے مظہر جو تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اللہ کی یہ صفات جھلکتی تھی اور خود ان کی اپنی تعلیمات کے اندر بھی تھی. اور یہی صفات اللہ کی جتنی بھی ساری اچھی صفات اللہ کی صفات ہیں، اور وہ ساری اچھی صفات اللہ کی یہ مرضی ہے اور یہ منشا ہے کہ انسانوں کے اندر ہیں وہ انہیں ڈیولپ کر لیں. یہ سب اللہ کی اچھی صفات ہیں، جتنی بھی اچھی آپ کے اندر ہوتی.
وہ سب اللہ کی صفات ہے کہ اسے ڈیولپ کر لیں. کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں رسول تھے، رسول اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے اپنی صفات کے اندر کہ جہاں خدا ہے، لیکن آئیڈیل بنا لیں انہیں، ان صفات کو اتنا اپنے اندر بڑھا دیں تو آپ کے ساتھ میں رحیمیت چلتی رہے گی، لیکن صفت رحمانیت آپ کے ساتھ ظاہر ہوگی مختلف موقعوں پہ. ایسے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کہاں سے آ گیا اور یہ کیسے مل گیا اور کیا ہیلپ ہو گئی، جس کا ایک لمحے پہلے کوئی تصور نہیں ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ صرف بات یہ ہے کہ اس نمونے پر چلیں، یہی تو بتایا تھا. تو یہ اس نمونے پر چلیں تو وہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا، تو اس نمونے کے اوپر چلیں گے تو یہ رحمانیت بھی، اللہ کی صفت رحمانیت کی بھی آپ کی زندگی میں لگاتار آتی چلی جائے گی، وقت پر آئے گی. جب بالکل ایسا ہوگا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کامیابی ملے گی، یہ جب گراؤ بہت بڑھ جائے گا، یقین رہنا چاہیے اور لگاتار لگے رہیں، تو پھر اچانک اللہ کی صفت رحمانیت آئے، وہ بالکل اچانک آئے گی. آپ کا کام اپنی طرف سب کچھ چھوڑ کر کرتے چلے جانا ہے. لیکن یقین کس درجے کا؟ انہوں نے جو لوگ افراد تیار کیے تھے جو ان کے ساتھ تھے، ہوا کیا، ایک رسول جو آتے تھے، ایک نبی آتے تھے، نبیوں میں کچھ رسول ہوتے تھے. میں مین فرق بتا رہا ہوں نبیوں اور رسولوں میں. وہ غلط ہے جو مشہور ہے کہ نبیوں کو کتاب نہیں دی جاتی تھی، رسول کو کتاب دی جاتی تھی. یہ قرآن نے بہت جگہ پہ نبیوں کو کتاب دی گئی. رسول انقلابی شخصیت ہوتے تھے، نبی تعلیم دیتے تھے، خبریں دیتے تھے. رسولوں کے ذمے بڑا علاقہ ہوتا تھا اور وہ قوموں کو لے کر چلتے تھے اور کسی انقلاب کی تیاری میں ہوتے تھے، اس انقلاب کو لانے کی کوششیں کرتے تھے. رسول جتنے ہوئے، اور پھر رسول کی دعوت کے اوپر اگر لوگ ظلم جاری رکھتے تھے تو ایک حد تک برداشت کیا جاتا تھا، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، پکڑ آ جاتی تھی. رسولوں کی دعوت کے مقابلے میں یہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. جو عام اور نبی تھے، یہ نبیوں ہی میں سے کچھ رسول ہوتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب لائے. یہ انقلاب ایسا نہیں تھا کہ صرف انسانوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ کونے میں بیٹھ کر کہیں اللہ 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 پڑھتا رہے. ابھی میں نے پڑھنے کا ذکر کیا تھا، الرحمن الرحیم، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں رحمان کیا اور رحیم کیا اور رحم کیا، اور زبان سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ، جسے آپ گر نہیں سکتے بچپن سے آج تک، آپ پڑھتے رہیں، اسے اپنے اندر اتارے، اپنے اندر محسوس اسے کریں اللہ کی ان صفات کو، تو آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اس سے وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہوں گی. تب ہوگا تب آپ لوگوں کے لیے کمپیشن اور رحمت بن پائیں گے. یعنی صرف آئے گی تو وہیں سے، ورنہ سب نقلی ہوگا. کسی کے کہنے سے تھوڑا سا کیا، پھر اٹک گئے کہیں، پھر اپنا کوئی انٹرسٹ آیا تو بالکل ہی رک گئے، اس کے خلاف ہی کر لیا گیا. یہاں تو زیادہ اپنے انٹرسٹ کی بات آ گئی. وہ ان کے اندر جو یقین پیدا ہوا تھا، اس یقین سے جو تبدیلی آئی تھی، جو انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کے اندر وہ لوگ جو بدکار تھے، چاروں طرف زناکار تھے، وہ عورتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، سب اس انقلاب کے نتیجے میں. وہ جو جاہل تھے، انہوں نے علم کی ایسی شمع بلند کی، سب جاہل تھے، انہوں نے علم کی ایسی شمع بلند کی کہ بالکل آسمان میں، اس کے اوپر، علم کے آسمان کے اوپر سب صرف وہی جگمگا رہے تھے جو یہ اونٹوں کے چرانے والے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو سود خور تھے، سود کھاتے تھے. انہوں نے اپنے خزانے لٹانے شروع کر دیے اس کے اندر، لوگوں کی محبت کے اندر. کبھی یہ پرواہ نہیں کہ کتنا جا رہا ہے، اتنا کمایا تھا، کچھ تو بچا کر دوں جب ضرورتیں پڑتی تھی. اور تھے لوگوں کو لوٹنے والے. یہ وہ لوگ تھے چور اور ڈکیت تھے، وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر پہرا دینے لگے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کہیں نہیں ہو جائے، کسی کا کوئی چھن نہیں جائے. یہ تبدیلی ایک انقلاب آیا تھا، وہ لوگوں کی اپنی شخصیت کے اندر آیا. ہر ایک سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انقلاب باہر آتا ہے. تو یہ تبدیلی اندر پیدا ہو چکی تھی. یہ تبدیلی اگر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. نام کے لیے نکلیں گے، کسی وقت کچھ اثر ہو جائے گا، کچھ کرنے نکلیں گے اچھے کام، اور اس کے بعد جب اپنا کوئی انٹرسٹ آئے گا تو پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے، پھر الگ ہو جائیں گے، پھر منہ چھپائیں گے. یہ چینج تو اپنے اندر آتا ہے، ان کے اندر آ گیا تھا. پھر کسی جگہ رکے نہیں، وہ کسی بات کے اوپر نہیں رکے. پھر یہ شک نہیں گزرا کہ ہمیں اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا، اور کامیابی ہے کہ جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کر کے آخری کامیابی ملنی ہے، اس دنیا کے بعد بھی اور یہاں اس دنیا میں بھی. تو یہ ایسے ایسے لوگ تھے جو تبدیلیاں یہ جو آئیں کہ وہ سود کھانے والے لوگوں کو جب مانگا کہ لاؤ کچھ ضرورت ہے، اس وقت مدد، کچھ فنڈز کی ضرورت ہے، اگر اس کی اپیل کی تو کوئی اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا لایا، اور کوئی وہ کہ اس نے اس دن کھانا نہیں کھایا، اپنی اس دن کی ساری مزدوری اس نے لا کر رکھ دی. حساب لگایا کہ یہاں پر لگاتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو کیا لے کر جاؤں، اتنے سے کام چل جائے گا، یہ کر دوں میں.
انہوں نے نہیں سوچا وہ یا تو سب لے آئے یا ایک اپنے پورے دن کی مزدوری لے آیا, خود بھوکا رہے گا, بچے بھوکے رہیں گے, اس نے لا کر رکھ دی اس لیے کہ انہوں نے مانگا تھا, دین کو ضرورت تھی. یہ انقلاب اپنے اندر آتا ہے, یہ خالی اس سے بھی نہیں آتا کہ میں کہوں اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے, کریں گے اور 2-4 دفعہ کر لیں گے, 1 آدھ دفعہ کر لیں گے. تو ایک تبدیلی اندر سے ہوتی ہے, یہ وہ تبدیلی پھر باہر نظر آتی ہے. اور یہ انہوں نے انسان بدلے تھے اور انسانوں سے پھر وہ پورا ایک انقلاب آیا تھا, ایک تبدیلی آئی تھی. پھر وہ لوگ کیسے تھے, ایک واقعہ صرف سنا رہا ہوں, یہ تو واقعات چاروں طرف بھرے پڑے ہیں. وہ بھی ہیں جو میں نے سنایا تھا کہ خباب, انہوں نے ایک دفعہ جب جسم زخموں سے چور ہو گیا, پیٹھ سے پیپ نکلتا تھا اور انگارے بجھتے تھے, تو کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے میرے لیے. دعا کی کہ اللہ اس کی خباب کی مدد کرے, اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, روک نہیں سکتے تھے انہیں. یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجئے. تو چہرہ سرخ ہو گیا. میں کہا کہ خباب تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد سر خالی کھلا ہوتا تھا اور اس کو آرے سے چیرا جاتا تھا. کامیابی ملے گی, لیکن بہت بہت خطرناک راستوں سے لوگ گزرے. اور خباب نے یقین کر لیا, اور خباب اس کے اوپر پھر ایسے ہو گئے کہ جتنے بھی مظلوم تھے, جو بانیاں تھیں, جو غلام تھے, وہ سب کچھ سہ گئے, لیکن کمپرومائز نہیں کیا کہ پھر کسی جگہ انہوں نے اپنی زندگیاں چاہے جیسی قربان کرتے چلے جائیں. میں ایک مثال صرف بتا رہا ہوں, ایک واقعہ صرف, کہ جب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا سچ مچ اگر ان کی صفت اندر آ جائے, وہ یہ یقین آ جائے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے بشرطے کہ تم قائم رہے ہو, باقی رہے. ایسا نہیں کہ آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں. انہوں نے تو بدل دیا تھا خواہشات کے جتنے غلام تھے وہ سب انہوں نے اپنی خواہشات کو ہٹا کر وہ اس یقین کی بلندیوں پہ بڑھتے چلے گئے تھے, ان ساری خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر. وہ ایک دن خبیب بن عدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا ایک دستہ بھیجا, ایک ٹیم بھیجی کچھ خبریں لانے کے لیے. ان پر حملہ ہوا چاروں طرف سے اور انہیں پکڑ لیا مکے والوں نے. یہ تھے طرح پہاڑی پر پکڑ لیا کا مطلب چاروں طرف ان کے تیر انداز تھے, مار رہے تھے. اس میں سے 7 شہید ہو گئے. وہ اوپر سے اپنے پتھر پھینکتے رہے, کچھ کرتے رہے. اوپر تک چڑھنا آسان نہیں تھا ان 3 کو بھی پکڑنے کے لیے. اس میں سے ابھی یہ خبیب بھی تھے, خبیب بن عدی. انہوں نے, خبیب نے, عامر بن سعید تھے, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, بات کو ایمان لائے. ان کو بہت یقین دلایا کہ تم آ جاؤ, تمہیں ہم کچھ کہے ماریں گے نہیں تم اگر سرنڈر کر دو. تو پھر وہ تینوں راضی ہو گئے, اترے. ایک تو اترے تو ان کو جیسی معلوم ہوا کہ یہ بے ایمانی کریں گے, تو پھر انہوں نے کچھ لڑنا چاہا تو ان کو تو وہیں شہید کر دیا. ان 2 کو قید کر لیا گیا, ان میں خبیب تھے. پہلے تو انہیں مکے کے بازار میں انہوں نے لے جا کے بیچا کہ کون لیتا ہے. تو ایک جنگ بدر میں جس نے لیا, بدر میں اس کا باپ مارا گیا تھا, تو ان کا کیا انہوں نے خرید لیا. اب جس نے انتقام لینے کے لیے خریدا تو وہ گھر میں کیسے رکھتا ہوگا, کیا کیا کرتا ہوگا, وہ تفصیلات یہاں بتانے کی ضرورت نہیں. وہ بھی اس معاشرے میں جہاں تو سب کچھ عام تھا. صرف انہوں نے ایک درخواست کی تھی, وہ بھی اس سے کی تھی کہ جو نگرانی پہ ایک چوکیدار جیسے کوئی لگایا جاتا ہے, جس کو لگایا تھا وہب نام تھا, اس سے درخواست کی تھی کہ ایک موہب نام تھا اس کا. موہب سے کہا کہ ایک تم سے بس ریکویسٹ ہے, اور جو کچھ ہوتا رہے میرے ساتھ وہ سب کچھ ٹھیک ہے, تمہارا کام نگرانی کرنا ہے. جب مجھے قتل کیا جائے تو مجھے ذرا بتا دیا جائے پہلے سے, اچانک نہیں ہو جائے. کہیں باہر خبریں ہوں گی, تمہیں معلوم ہو تو مجھے اطلاع کر دینا. اطلاع آ گئی. اطلاع آئی تو چہرے پہ رونق آ گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا, انڈر آرم بالوں کو صاف کرنے کے لیے ایک استرا مانگا. وہ لاؤ, استرا دے دیا اس نے لا کے. اسی وقت یہ جو جن کے قیدی تھے ان کا بچہ بھاگتا ہوا آیا. بچہ ان کے پاس کیوں آیا بھاگتا ہوا, گود میں کیوں بیٹھ گیا آ کر؟ بچے سے تو محبت کرتے تھے, بچے سے پیار کرتے تھے, اس کے دشمن کے جن کے قیدی تھے. تو بچہ آ کے گود میں بیٹھ گیا. اس کی بیوی نے دیکھا تو کانپ گئی. ان کو خبر مل چکی تھی کہ اب تمہارا نمبر آ گیا, ختم کیا جا رہا ہے تمہیں. اسے بھی معلوم تھا, انہیں پتہ چل گیا. اب بچہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں استرا ہے, اب بچہ گود میں, تو وہ کانپ گئی. اس نے دور سے کچھ ہکا بکا ہو کے کچھ ایسی ہاتھ ہلائے تو سمجھ گئے کہ ڈر رہی ہے. میں کہا تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ میں, وہ تو میرے لیے تو بڑی کامیابی کی بات ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے, میں کوئی اپنا قتل اس کا میں بدلہ اس بچے سے, اس معصوم سے میں لوں گا, تم میرے بارے میں یہ سمجھتی ہو؟
اور یہ کہہ کر پھر بھی اس کو ڈر تو رہا کہ کہہ تو رہے پتہ نہیں کیا کریں گے، تو اس طرح پھینک دیا پھر وہ جلدی سے آ کے بچے کو لے گئی۔ اب ان کو لے جایا گیا وہ تنعیم جو جگہ ہے وہ جہاں، وہاں پر مکے کے پاس میں، مکے سے ذرا سا نکلتے ہی وہاں لے گئے، اور سارے لوگوں نے پھر وہاں پتھر مارنے شروع کیے اور کچھ نے بھالے چبھونے شروع کیے، اور پورے جسم کے اندر، یعنی ابھی ایسے نہیں کہ خالی سولی پہ لٹکا دے، اب یہ چھید چھید کر تکلیف دے دے کر ماریں گے۔ اور پورا مکہ اور سارے قبائل اکٹھے تماشا دیکھنے کے لیے کہ آج ایک سرکس ہو رہا ہے۔ ان کو باندھ دیا گیا اور باندھ کر زخم جسم کے اوپر بھرتے چلے گئے۔ پھر جب بالکل ہی زخم سے نڈھال ہو کر یہ ہوا کہ اب اس کو لٹکا دیا جائے، اوپر ایک پھندا پڑا ہوا تھا، تو پوچھا گیا کہ خبیب، یہ انہوں نے عامر نے بتایا، عامر بن سعید نے، کہ وہ بھی آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، کہا خبیب سچ بتانا، کیا اگر اس وقت ایسا ہوتا کہ محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تم بچ جاتے تو کیا تم اسے پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تو اسے بھی پسند ہے، اس وقت تو تم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے مجھے، میں گھر میں آرام سے سو رہا ہوتا، اپنے گھر میں ہوتا، سب کچھ ہوتا، اور ان کے اگر ایک کانٹا چپ جائے تو مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں یہاں سوتا رہوں، ان کے کانٹا چپ جائے۔ یہ لوگ تھے جو پھانسی کے پھندے کے اوپر جو جسم زخموں سے چور ہے، ان کے یقین کی یہ بات تھی کہ، اور ان کی محبت کی یہ بات تھی، اور ان کے اطاعت کی یہ بات تھی۔ ایک نہیں، سب ایسے تھے، یہ نمونے تھے جو بنے تھے، یہ نمونے انقلاب لاتے ہیں۔ یہ انقلاب آپ کی جن کی زندگیوں میں آیا وہ کامیاب ہو گئے، یہیں اسی دنیا میں کامیاب ہوئے، اس کامیابی کا آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہیں کامیاب ہوں گے اسی دنیا میں۔ اگر ہوتا یقین تو پھر وہ ساری چیزیں جو اپنی خواہشات کی ہیں اور جو قدم روک لیتی ہیں آپ کے ان چیزوں سے اس پر آگے بڑھنے کے لیے کہ جو جس کا انہی کے ذریعے حکم ملا ہے، تو پھر وہ قدم نہیں روک سکتے۔ ارے یہ ہوگا، اس سے تو برباد ہو جائیں گے، یہ بربادی نہیں ہے، بہت یہاں تو وہ تو لوگوں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، برباد نہیں ہوئے، اور پھر اتنے آ جاتا، اس سے زیادہ آ جاتا تھا، تو نہیں تھی۔ جہاں جس چیز کی جب ہوا تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو قربان کر دیا، سب کچھ وہ اللہ کے لیے قربان ہوئے۔ قربان ہونا کسے کہتے ہیں؟ مارے جانے کو نہیں، قربان ہونا قریب آنا، قربانی کا مطلب ہی ہے، قربانی کا مطلب ذبح نہیں ہے، قربانی لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے قریب آ جانا، قرب حاصل ہو جائے، تو وہ ان کی قربانیاں تھی، قرب کے لیے تھیں، اللہ کے ایسے ہی کئی تکلیفیں نہیں اٹھا رہے، تو قریب ہوتے چلے گئے، کامیابیاں ملی۔ وہ دور بھی آیا جس کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئے گا، انہیں یقین تھا، انہوں نے زبان سے کہہ دیا، تو وہ جو ٹوٹے پھوٹے چند لوگ تھے جن میں مصیبتوں کا پہاڑ جن کے اوپر ٹوٹ رہا تھا، انہیں بھی یقین تھا کہ ایسا آئے گا۔ یہ سب رحیمیت کا دور، قانون کے مطابق مخالفتیں ہوتے رہیں گی، چلتا رہے گا، اس میں بیچ بیچ میں رحمانیت کا ظہور ہوگا۔ ابھی بیچ میں یہاں پر مجھے سے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ نام نہیں لوں، لیکن ایک اچھی بات ہے تو میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ جب نام لے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نام مت لیا کریے۔ بہت زیادہ دل کے اندر شاید نفرتیں تھیں، یا بہت زیادہ مخالفتیں تھیں، یا بہت زیادہ ان کے مزاج میں سختیاں تھیں مسلمانوں کے خلاف۔ امت شاہ ان کو بیماری ہو گئی، اس سے ادھر پھر اور اس کے بعد بیمار رہے، بڑے لمبے اس کے بعد آئے۔ عجیب بات ہے، کچھ بڑی تبدیلیاں آ گئی بیانوں کے اندر، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، ہر چیز کے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی، بے پناہ نرم ہو گئے مختلف الگ الگ معاملات کے اندر۔ یہ اللہ کی رحیمیت کا ظہور ہے، اسے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جو سخت ترین انسان ہے، اس سخت ترین انسان کو وہ وہی کہلاتے تھے کہ یہاں پر ان لوگوں کے جو زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے آئرن مین، مرد آہن ختم نہیں کر دیا اللہ نے، انہیں واپس لے آئے۔ اب کیا اس دور میں گزری، کیا ذہن پر گزری، کیا کیا چیزیں گزری، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی رحمانیت کا ظہور ہے کہ ایک تبدیلی آئی، ایک چینج آیا۔ یہ یہاں بھی آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی، ایک چینج آئے گا، جب یہاں قوم بدلے گی، وہ ایک اللہ کی رحمانیت کا ظہور ہوگا۔ کیسے اچانک کچھ جب حالات نہیں ہو، جو کچھ پیش آ جائے وہ رحمانیت ہوتی ہے۔ تو وہ جب اللہ کی صفت ہے، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوئی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی زندگی میں بھی ظاہر ہوگی، ہوتی رہے گی، بشرطے کہ اس تسلسل پر آپ اگر اس دور کے اندر جو اللہ کی وہ بھی رحمت ہے کہ آپ کو اجر، آپ کا بدلہ اکٹھا ہو رہا ہے، اگر کہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ ملنا ہے، ضائع نہیں جا رہا، میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔
تو آپ یہ مزدوری ہے کہ مزدوری کا اجر ملے گا، وہ اللہ کے پاس سے جو اجر ملے گا وہ کتنا ہوگا؟ آپ یہاں کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بربادی ہو جائے گی. یہ کتنی دفعہ اللہ نے وعدہ کیا تمہاری اجرت جائے گی نہیں کہیں. یہاں اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو جو کچھ ملے گا ملا. لوگوں کو جنہوں نے یقین کیا تھا ان کو ملا. یہ یقین پیدا کیجئے. اندر سے کوئی تبدیلی آنی چاہیے. اندر سے تبدیلی آئے تو سب سے پہلے وہ صفات اللہ کی رحم کی صفات آئی. جہاں جس کو جس چیز کی کہیں پر اگر وہ بھٹک رہے ہیں، جس علم کی ضرورت ہے وہ علم پہنچا دے، جہاں جس کو جتنی ضرورت ہے اتنی اس کو پہنچا دے، اور بغیر اس کے مانگے پہنچا دے، بغیر اس کے توقع کیے ہوئے، بغیر اس کے ایکسپیکٹ کیے ہوئے ہم اس کو پرووائڈ کر دیں. یہ ہے اللہ کی رحم کی صفت. اور اس رحم کی صفت کی یہ دو الگ الگ تفصیلات ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کے لیے اللہ کی رحمیت اس اجر کو اکٹھا کر کے آپ کو دے گی، اور اللہ کی رحمانیت اچانک ایسے موقعوں کے اوپر سامنے آئے گی جب کوئی آپ کو کسی جگہ سہارا نظر نہیں آتا ہوگا. یقین نہیں ہوگا کچھ ہوگا، ہاں یقین خالی اس بات کا ہوگا، ابھی تو نہیں ہوگا. یقین اس بات کا کہ اللہ نے وعدہ کیا تو ہوگا، اور پھر اچانک ہوگا بہت کچھ. یہ ہوتا رہے گا. یہ ان کے ساتھ ہوا تھا تو آپ کے ساتھ وحی نہیں آئے گی، لیکن وحی کی شکل میں اللہ کی مدد ہی تو آئی تھی. معراج نہیں ہوگی، لیکن معراج کی شکل میں آپ کو تسلی ہی دی گئی تھی نا. ایسے ہی ملے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی تسلی کا سامان آئے گا، اور ایسے ہی مدد کے سامان آئیں گے جو اس وقت جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل میں رحمت، اور اسے کہتے ہیں رحم. میں پھر آخر میں دوہرا دوں کہ اس کو دیکھیے اور لگاتار دیکھیے. بات خالی اس ربیع الاول کے مہینے کی نہیں ہے، بات خالی ایک ہفتہ بیچ میں آ جائے جسے ہم کمپیشن ویک کہہ رہے ہیں، صرف اس کی نہیں ہے. اور پھر وہ یوم رحمت یا کمپیشن ڈے آ جائے، صرف اس کی نہیں ہے. یہ تو حصہ پارٹ اینڈ پارسل بن جانا چاہیے. تو صرف مشق کے لیے ہے. جیسے یہ آپ کی 5 وقت کی نمازیں مشق کے لیے، اس سے اصل جو کچھ پیدا کرنا تھا وہ تو کچھ اور ہے. ایسے ہی یہ اندر آ جائے، یہ بیٹھ جائے، اس کی پریکٹس ہو جائے. ایسا نہیں کہ وہ ختم ہوا، مہینہ گیا، ہمارے اندر سے بھی رحم اور رحمت گئی. تو بس یہ الٹیمیٹ ہے. چیزیں سوچتے رہیں کن چیزوں کی کمی ہے. اگر لوگ پولیشن سے بھر رہے ہیں، اگر بے چین ہیں، تو ہم دیکھیں کہ کتنا ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. پانی نہیں ہے تو اس کا انتظام کر دیں، غذا نہیں تو اس کا کر دیں. ان کے مانگے بغیر ہم جہاں پر جو کمی دیکھیں اس کمی کو پورا کر دیں. کسی کی زندگی، کسی کے پاس علم نہیں ہے، تباہ ہونے جا رہا ہے، تو علم فراہم کر دیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پھر اللہ کی رحیمیت تو لگاتار آپ کے ساتھ میں رہے گی، آپ کو یہاں پر اجرت دے گی. اور جب جب کبھی ایسے گھراؤ ہوں گے جب اس وقت آپ سوچ نہیں رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کی رحمانیت جوش میں آئے گی، اور آپ کے پاس مدد بھی ہمیشہ آئے گی. ان کے پاس آئی تھی تو ان کے امتیوں کے پاس بھی آئے گی. امتی تو بنیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اندر سے تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الفاظ کے صحیح، اصطلاحوں کے صحیح معنی جان لیں، اسے اپنے اندر اتار لیں. شخصیتیں بدل جاتی ہیں، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک مومنٹس میں بدلتی ہیں. آپ سب کی شخصیت کے اندر مجھ سمیت ہماری شخصیتیں بدل جائیں. پہلے کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہو گئے. ویسے ہی تھے کچھ، کسی نے کچھ دن کچھ اچھا کام کر لیا، یہ شخصیت نہیں بدلی. یہ شخصیتیں بدل جانی چاہیے. اور پھر وہ جو بدل جائیں گی، دنیا ان کے اوپر ناز کرے گی، اور ناکام نہیں ہوں گے، نامراد نہیں ہوں گے، کامیابی ان کے قدم چومے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.